ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ صرف سنا ہوا سبق نہ رہ جائے، اسے پلے باندھ لیں اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ پہلے سے کوئی خوبصورتی ایمان کی چاشنی اور حلاوت موجود ہو تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور جو کمی ہو تو اس کا احتساب کرتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے لیے یہ سعادت دو گنا بڑھ جاتی ہے، بڑھ گئی ہے کہ مولانا کا بصیرہ آج اگرچہ اصل تعلق وہاں سے نہیں ہے، لیکن بصیرہ آج اس شہر سے ہے جس سے مجھے اللہ کی دین کی روشنی حاصل ہوئی ہے۔ سلام ہے ان حضرات کو جنہوں نے ہمیں یہ روشنی حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ خرچ کیا۔ میں ذاتی طور پہ بالخصوص اور اپنے ادارے کی طرف سے، ادارے کے ہر مرد اور عورت کی طرف سے، بچے اور بچی کی طرف سے مولانا کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ التجا ہے رب کریم کی بارگاہ میں کہ ان کے کہے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی میں کہے ہوئے ہر قول پر، ہر توجہ پر اس مجلس میں ہم پوری یکسوئی کے ساتھ کان دھریں اور اس کے بعد اس کو اپنا حرز جان بنائیں اور پھر اپنی زندگی کو اس راستے پہ ڈال دیں جو راستہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اللہ کی رحمتوں کا راستہ ہے۔ حضرت آپ اپنی محراب میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ منبر آپ کا ہے، اور اس چار دیواری کو خواہ اس شکل میں ہو یا پہلے کی شکلوں میں، اللہ کے فضل و کرم سے پہلے دن سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں عالی ایمان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جاتی، یہاں من و تو کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، یا مولوی اور مقتدی کا جھگڑا بھی نہیں ہے اور دو مولویوں کا بھی آپس میں کوئی تنازع نہیں ہے۔ پہلے دن سے یہ بات چلی ہے اور اب تک ہم اس کو نبھا رہے ہیں۔ آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے، 5 وقت کی نمازوں میں حاضر ہونے والی عالی ایمان اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں 4 مذاہب فقہ اور 5واں مسلک اہل سنت کا 5 وقت کی نمازوں میں یہ 5 مسالے کے فقہ موجود ہوتے ہیں، امام خواہ کوئی بھی ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کرتے ہیں، اور جو بات آپ نے کل مرکزی طور پہ کہی تھی، ہماری کوشش ہے کہ ہم اس پہ یکسوئی کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، اللہ کی رحمت پانے کی نیت کے ساتھ کام کریں۔ احسن الی من اساء الیک، کوئی اچھائی سے پیش آئے، رسپیکٹ اور احترام سے پیش آئے، اس سے تو ہر کوئی اچھائی سے پیش آتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، ہم اس کے راستے کے مسافر ہیں، اور کوشش ہے کہ ہم اس پہ خوشی کے ساتھ چلیں۔ اگرچہ وہی بات آپ کی منصور حلاج والی، لیکن آپ نے بتایا اور یہ صحیح بتایا کہ غیروں کے پتھر کھا کے وہ تو خاموشی کے ساتھ پھانسی کی طرف بڑھتا چلا گیا، لیکن جب اپنے کی طرف سے ذرا سا کنکر پڑا تو چیخ اٹھا، اور دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے
کہ اتنے بڑے بڑے پتھر تو اس کی آواز نہ نکال سکے، اور چھوٹا سا روڑا ہماری کوشش ہے کہ ہم منصور حلاج کی طرح نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف سے بازاروں سے واپسی پر لہولہان جسم کو اپنے سامنے ماڈل کے طور پہ رکھیں، اور پھر اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ آج کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے آنے کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، اور آپ کے کہنے کو ہمارے لیے دنیا آخرت میں سعادتوں کو سمیٹنے کا سبب بنا دی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ سلیقہ عطا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کی دین ہے، کسی آدمی کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ کی دین ہے کہ وہ سلیقہ عطا فرمایا ہے کہ پتھر دلوں کو آپ کے ذریعے اللہ نے موم کیا ہے، گمراہی اور بدرائی کے گڑھوں میں گرے ہوئوں کو آپ نے بشاشت کے ساتھ اٹھایا ہے، اور وہ اس راستے پہ اعتماد کے ساتھ دوسروں کو انہی گڑھوں سے نکالنے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ مبارک ہو آپ کو، سلامت ہو آپ کے لیے، اور اللہ آپ کے اس رویے میں، اس سلیقے میں، اس انداز میں اور برکت اور تاثیر پیدا کرے، اور اس کی کچھ نہ کچھ جھلک، کچھ نہ کچھ رمق ہمیں بھی عطا فرما دی کہ جس ماحول میں ہم کام کر رہے ہیں، اس ماحول میں ہمیں اپنے آپ سے، اپنوں سے الجھنے کے بجائے اللہ کے دین کی نمائندگی کرتے ہوئے ان تک کلمہ پہنچانے کا اللہ ذریعہ بنا دے جو ہمارے نبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے محروم ہیں۔ فرب غائب اوام سامع، حجۃ الوداع کا جملہ ہمارے سامنے رہتا ہے، اور میں جانتا ہوں اس بات کو 25 سال کے تجربے کی بنیاد پر کہ بے شمار لوگ ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ باصلاحیت ہیں، لیکن کلمے سے محرومی کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں شیطان کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ کے دین کے داعی بھی ہیں، اور دین ہی کے راستے کے ہر وقت کے مسافر بھی ہیں۔ ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری مشکلوں کو آسان بھی فرما دے، ہماری الجھنوں کو دور بھی فرما دے، اور ہمیں ایک دوسرے کے گریبان سے دست بگریباں ہونے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر دلوں میں پیار بھر کے ان کے لیے سامان ہدایت کرنے والے بن جائیں جو اس نور سے محروم ہیں۔ آپ سے التجا ہے، رمضان کی آمد ہے، اس حوالے سے ہماری کچھ مشکلات ہیں، اس کے لیے مستقل دعا کی درخواست ہے۔ ہم شکر گزار ہیں مولانا، یہاں اسلام کا معجزہ یہ آپ کو نظر آتا ہے، کسی امام اور کسی انتظامیہ کا کمال نہیں ہے، یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ اوسلو کے دل میں، اس مرکز میں اتنی بڑی مسجد کھڑی ہو گئی ہے، اور کسی بینک لون کے بغیر کھڑی ہوئی ہے۔ سلام ہے ان کو جنہوں نے اپنے جیبیں خالی کی اور پھر ہمارے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کیا ہے۔ یہ نالی ایمان کی جیبیں خالی کر کے یہ سنٹر بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن جن لوگوں، جن جن مردوں اور عورتوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے ذاتی خرچ سے یہاں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق انہیں اجر عطا فرمائے۔ میری درخواست ہے یہ ممبر بھی آپ کا، یہ محراب بھی آپ کا، تشریف لائیے، ہم آپ کے لیے دل کے کانوں سے پوری توجہ سے متوجہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار غلام بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف لائیے۔
ممبر پہ میرے لیے سعادت ہوگی زندگی بھر کہ اس پہ طارق جمیل بھی بیٹھے تھے.